اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ وحی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا تھا؟ تو جان لیجئے کہ یہ سوال ایک دفعہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے پیچھے 3 طرح کی حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلے کہ یہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو احکام کی پابندی اسی دن سے شروع ہو جاتی، مطلب پہلے دن سے ہی مسلمانوں پر تمام احکام لاگو ہو جاتے، جن پر ایک دم سے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے روز طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنا ان مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دینا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوال کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے آخری نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں سے متعلق بتانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کو وحی کی کیفیت کا حال سنایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، جیسا کہ کھنجور کی زرد شاخ ہو، سامنے کے دانت کپکپانے لگتے، سانس رکنے لگتا، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح جھڑنے لگتے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچلی جائے گی۔ امام بیہقی بہت سی صحابہ کی روایات نقل کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو کبھی کبھار ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھیں۔ صحابہ کے اقوال نقل ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آئیے اب ان 6 طریقوں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں جس طرح اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ شیخ محی الدین نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسرا گھنٹی جب تک بجتی ہے تو اس کی سمت کا بھی متعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا تھا اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ کو اللہ کا کلام پہنچا دیتے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا پیغام دیتے۔ ایسی صورت میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ہو جاتا تھا۔ وحی کی پانچویں صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں اللہ کا کلام ڈال دیا کرتے تھے، جیسے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہٰذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی چھٹی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔